سورہ الاحزاب رکوع نمبر 7 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ. مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو. ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ. نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ. بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا. اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو. اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی. اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. ان پر مذائقہ نہیں ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں میں. اور اللہ سے ڈرتی رہو. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 7 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، ہم اس رکوع کی بھی آیات کی تفسیر پہلے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نکاح مبارک کے موقع کے حوالے سے گفتگو تھی اس پر تقریباً یہ ساری تفسیر وہاں ہم سنا چکے ہیں. اس وقت اس میں جو عظیم الشان آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے حوالے سے ہم کچھ کلمات عرض کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کی نیت سے اور اللہ کریم کی رحمتیں پانے کی نیت سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم نے درود کا ذکر کیا اور سلام کا ذکر کیا. دو چیزوں کا حکم اپنے نبی کے حوالے سے امتیوں کو دیا. فرمایا یہ بات تو تحقیق میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو. یہاں تک درود کی تحقیق آ گئی. پھر فرمایا وسلموا، اور سلام بھی بھیجو. تو یہ بھی تحقیق میں شامل ہو گیا کہ اللہ پاک نے حرف تحقیق کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، یقین کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. لیکن آگے تسلیمہ کا کلمہ نازل فرما کر سلام کی تاکید بھی فرما دی. تو گویا درود جو ہے وہ بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے تو فقط تحقیق فرمائی، لیکن جب سلام کی باری آئی تو فرمایا تحقیق سے بھی سن لو اور تاکید سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ پر سلام خوب بھیجو. درود میں تحقیق ہے اور سلام کے اندر تحقیق بھی ہے، تاکید بھی ہے. بڑے مختصر انداز میں نے بات کی ہے آپ کے سامنے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خوب سلام بھیجو، درود بھیجو. کیوں؟ اللہ بھی بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. کائنات حسن اعمال میں، پورے اسلام کے اعمال میں ایسا یہ ایک ہی عمل ہے کہ جس کا حکم دیتے ہوئے رب نے خود بھی عمل کر کے ارشاد فرمایا ہو، اپنے عمل کا اور اپنے فرشتوں کا بھی عمل بتایا ہو. میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو اب اللہ کا درود اور فرشتوں کا درود اور ہم ایمان والوں کا درود، اس میں کیا فرق ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی نعمتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے. اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو اس میں فرشتوں کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان والے درود بھیجتے ہیں تو ایمان والوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان والے درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ضروری ہوتا ہے کہ حضور بھی جواب اپنے امتیوں کو دیں. تو ایمان والوں کے درود بھیجنے سے اللہ ان سے تو راضی ہوتا ہے، جب حضور جواب دیتے ہیں تو ایمان والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ قابل بخشش ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر سے سختیاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر اللہ پاک کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. القول البدی میں علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور میں اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ پاک جو درود بھیجتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کی محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا یہ کرم ہے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور عزت ہے. اس میں اللہ پاک کا ذاتی کوئی فائدہ یا یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک پاک ہے اس بات سے کہ اسے کوئی ثواب دیا جائے یا اسے کوئی عبادت کا ثواب اس کے لیے پیش کیا جائے. نہ، اللہ پاک ہر ایسی چیز سے غنی ہے اور بے پرواہ ہے، وہ اللہ ہے اور سارے خزانوں کا وہ مالک ہے. لیکن اس کے درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے نبی کو کچھ دیتا رہتا ہوں، میں اپنے نبی کو ہر وقت عطا کرتا رہتا ہوں. اور علماء تشریف فرمائیں اس آیت کا بھی معاملہ وہی ہے جس طرح میں نے داعین اللہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع بیک وقت حال اور مستقبل کو فائدہ دیتا ہے کہ اب بھی درود پڑھ رہا ہے، اور جب تک زمانہ چل رہا ہے تب تک درود پڑھتا رہے گا. اور پھر جب تک اللہ ہے، اور اللہ کب تک ہے؟ ہر آخر سے آخر تک اللہ ہے، ہر اول سے اول اللہ ہے. تو اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں کہ صبح پڑھ رہے ہیں تو شام پڑھ رہے ہیں، دن کو پڑھ رہے ہیں یا رات کو پڑھ رہے ہیں، دوپہر کو پڑھ رہے ہیں، یا پچھلے مہینے پڑھا اب پڑھا آئندہ پڑھے گا. نہیں، کوئی قید زمانے کی نہیں لگائی،
کوئی ٹائم کی نہیں لگائی، کوئی وقت کی نہیں لگائی، فرمایا ازل سے ابد تک بس اپنے محبوب پر وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ تو جو درود و سلام پڑھنے کا رب نے اپنی طرف ذکر فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ کہ ہر وقت اللہ حضور کو عطا کر رہا ہے، ہر وقت عطا کر رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، نور دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے، کرم دے رہا ہے، خزانے دے رہا ہے۔ یا اللہ اتنا کچھ ان کو دے رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم جا کر تو دیکھو، میں نے محبوب کے کانوں میں کہہ دیا ہے سورہ والضحیٰ میں، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی بھی آئے تو تو نے انکار نہیں کرنا ہے، میں ان کو دیتا جا رہا ہوں، تم جا کے مانگتے چلے جاؤ۔ پھر اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ وقت کی بھی قید نہیں لگائی، اس وقت پڑھو تو اس وقت نہ پڑھو۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے وقت کی قید بھی نہیں لگائی، ہر عبادت کو ایک وقت کے ساتھ اللہ کریم نے اسے محدود کیا۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی عظیم و شان عبادت اور فرض عبادت نماز ہے، لیکن ارشاد فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کریم نے اسے بھی وقت کے ساتھ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا وقت ہے 1 سال گزرنے کے بعد، حج کا وقت ہے حج کے مہینے میں، ایام حج میں حج کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، روزے کا مہینہ ہے، ہر چیز کو ایک وقت کے ساتھ رکھا۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب پہ درود و سلام کی، اسے وقت کی قید سے آزاد کر دیا۔ امتی تو صبح پڑھ تب بھی قبول ہے، تو شام کو پڑھ تب بھی قبول ہے۔ پھر ہر عبادت کے لیے کوئی حالتیں مقرر ہیں، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، لیکن جب باری آئی درود و سلام کی تو اسے بھی حالتوں کے اندر بھی مقید نہیں کیا کہ امتی جس حال میں پڑھنا چاہے اسی حال میں قبول ہے۔ محبوب میرے امتی ہو، اگر میرے محبوب کے امتی ہو، اگر تم درود پڑھنا چاہتے ہو لیٹ کے پڑھنا چاہو لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنا چاہو بیٹھ کے پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہو کھڑے ہو کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہو ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا چاہتے ہو ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، جس رنگ میں پڑھو گے تم درود پڑھو گے وہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ اس محبوب کے ساتھ بے انتہا عقیدت، محبت، پیار، اللہ 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 اللہ، میں کس طرح اس سمندر کو کوزے میں بند کروں، یہ تو ایک عظیم الشان بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ساری عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ درود شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عبادت کے بارے میں تمہیں ڈر ہو، اور یہ بھی بات ہے کہ تمام عبادتیں ظنی القبول ہیں، تمام عبادات ظنی القبول ہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی ایسی جرت نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے بولے کہ میری نماز قبول ہے۔ کیا پتا اس کے دوران نماز کہاں کیا اس سے غلطی ہوئی، اللہ پاک اس کی نماز قبول نہ کرے۔ زکوٰۃ، حج، صدقہ، روزے، خیرات، نفلی باتیں، عبادات مفروضہ، سب جتنی بھی ہمارے لیے ان وہ ظنی القبول ہیں، ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطعی القبول ہے، یہ ہاں ہر صورت میں یہ قبول ہے، نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ایک عبادت ہے جسے اللہ پاک نے قطعی القبول کا درجہ دیا ہے، وہ عبادت ہے نبی پاک پر درود و سلام پیش کرنا۔ علامہ سخاوی بھی لکھتے ہیں، اور علامہ ایاز، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نسیم الریاض میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو قطعی القبول ہے کہ بندہ اپنی محبتوں میں، اپنی عقیدتوں میں، اپنے پیار میں سج کر اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھے، اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، یہ قبول ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کسی عبادت میں ریاکاری کی اجازت نہیں ہے، لیکن کہا کہ درود شریف اگر دکھا کر بھی پڑھو، سنا کر بھی پڑھو تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ دکھا کر بھی پڑھے گا تو یہ، کیونکہ اصل میں ہر عبادت میں بندے کا اپنا نفع ہے نا، بندے کا اپنا نفع ہے نا۔ لیکن جب وہ درود پڑھ رہا ہے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یا اللہ درود بھیج محمد مصطفیٰ پر، تو اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا کہ جس میں ریاکاری کی بات ہو۔ سجدے تو اپنے لیے جمع کرتا ہے نا، رکوع اپنے لیے جمع کرتا ہے، اس لیے کہا جو اپنے لیے جمع کر رہا ہے اسے دکھا مت، اسے تو چھپا، اسے ریاکاری نہ بنا۔ لیکن درود میں اپنے لیے کیا ہو رہا ہے؟ درود تو سارا وہ حضور کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ حضور پر رحمت فرما، اے اللہ حضور پر درود نازل فرما، اے اللہ حضور پر سلام بھیج۔ تو جب درود و سلام ہے ہی مصطفیٰ کے لیے، اس لیے اس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ قطعی القبول ہے۔
تو اب اپنی اگر عبادتوں کو، ظنی القبول عبادتوں کو اگر تم قبول کرانا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی عبادت سے پہلے یا بعد، روایت میں آتا ہے دعا سے پہلے اگر درود پڑھے، دعا کے بعد بھی درود پڑھے، تو اللہ پاک اپنے محبوب کے درود کو، نبی پاک کے درود کو تو ضرور قبول کرتا ہے، مگر اس کی شان کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ شروع میں درود تو قبول کر لے، آخر کے درود کو قبول کر دے، بیچ کی دعا کو چھوڑ دے۔ اے بندے، تیری دعا ناقص بھی صحیح، لیکن درود کے کمال کی برکت سے، درود کی وجہ سے تیری ناقص دعا کو بھی رب کریم قبول فرما لے گا۔ اس سے ایک بات ثابت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو عبادتیں ظنی القبول ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بھی قطعی القبول کے فیض سے سرفراز ہو جائیں، تو اس لیے تم ان عبادتوں کے شروع میں بھی درود شریف پڑھ لیا کرو، ان عبادتوں کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیا کرو، تو درود کی برکت سے تمہاری وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی، تمہیں ان کے قبول ہونے کی آس لگ جائے گی، تمہیں ان کے قبول ہونے کی اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی ایک امید لگ جائے گی۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت اپنی نمازوں سے پہلے، اور اس کے حوالے سے جناب حضور قبلہ حضرت مفتی غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر اسی مقام، اسی آیت کی شرح کے اندر حضرت اشرف علی صاحب تھانوی صاحب کا حوالہ دے کر بتایا کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان مقامات کو گناؤں، اگر آپ شوق رکھتے ہو تو جلد نمبر 9 میں اس مقام پر آپ ذرا پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نکاح سے پہلے درود شریف پڑھیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس سے پہلے درود شریف پڑھیں، گھر واپس آ رہے ہیں تو اس سے پہلے درود شریف پڑھیں، گھر میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے درود شریف پڑھیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو درود شریف پڑھیں، مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو درود شریف پڑھیں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، نماز سے پہلے درود شریف پڑھیں، نماز کے بعد درود شریف پڑھیں، زکات دینے سے پہلے درود شریف پڑھیں، زکات کے بعد درود شریف پڑھیں، حج سے پہلے درود شریف پڑھیں، حج کے بعد درود شریف پڑھیں، روزے سے پہلے درود شریف پڑھیں، روزے کے بعد درود شریف پڑھیں۔ ارے بابا، جھگڑا کسی بات کا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دل میں ایمان آتا جائے گا، خود بخود بتاتا جائے گا کہاں درود شریف پڑھنا ہے، کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ وہ تمام مقامات نجاست، وہاں درود شریف نہ پڑھیں، وہ مقامات جو صحیح مقامات نہیں ہیں، لہو و لعب ہے، کھیل کود کی جگہ ہیں، بے حیائی کی جگہ ہیں، وہاں پر درود شریف نہ پڑھیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اللہ کا نام ضرور لو، لیکن اس وقت درود شریف مت پڑھو۔ کیا وجہ ہے؟ صحابی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جانور کو ذبح کرتے وقت درود شریف نہ پڑھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف رحمت ہے، اور ذبح ہونے میں ایک زحمت ہے، ایک تکلیف ہے، تو اور اس موقع پر رحمت کا ذکر نہ کیا جائے، تاکہ وہ درود شریف اس موقع پر اس لیے منع کیا گیا۔ فرمایا جب ذبح ہو جائے پھر درود شریف پڑھو، تاکہ درود کی برکت سے تمہارا ذبح ہونے والا جانور جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے، اس تمہارا ذبح کا یہ عمل عبادت قبول ہو جائے۔ ذبح سے پہلے نہ پڑھو، اور ذبح ہونے کے بعد جب دعا کرو کہ اس کی قبولیت کی تو اس وقت پڑھو۔ اسی لیے عقیقے کے لیے اس میں لکھا کہ جب عقیقہ کا جانور ذبح کرو تو جانور تو اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، اس پر تکبیر پڑھی جائے گی، لیکن جب ذبح ہو جائے اس کے بعد جو دعا کرو تو اس عقیقہ کی دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو، عقیقہ کی دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو، اور سننے والے خواتین و حضرات ہم سب کو، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔